السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک ہے سنکونا بار یعنی چائنا۔ یہ ہومیوپیتھک کی اولین دواؤں میں سے ہے اور بنیادی طور پہ سب سے پہلی پریکٹس اور سب سے پہلی تشخیص اس دوا کی ہینیمن نے کی۔ ڈاکٹر ہینیمن نے ملیریا کے کیس کو اس سے دریافت کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اسی تھیوری کو آگے اپنایا اور کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ چائنا دوا جہاں پر ملیریا کے سمٹمز میں کام کرتی ہے، اس کے علاوہ بڑے حیران کن اس کے رزلٹ ہیں۔ جگر و طحال یعنی کہ لیور اور اسپلین کی بہت اچھی دواؤں میں سے ہے یہ۔ اگر اس میں ورم ہو یا سوزش ہو تو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ میں ہومیوپیتھک پریکٹس میں چائنا کو بلڈ ڈیزیز میں یا جینیٹک ڈس آرڈر میں یا آٹو امیون ڈیزیز میں بہت اچھا اس سے فائدہ حاصل کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر پیدائشی طور پہ جو بچے تھیلیسیمیا، لیوکیمیا یا اس جیسے بے شمار امراض کا شکار ہوتے ہیں، اس میں چائنا بہترین دوا ثابت ہوئی ہے۔ بلڈ کی کمی ہو یا پلیٹلیٹس نہ بنتے ہوں، اس میں چائنا دوا 30 یا 3x پوٹینسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ بلڈ امپروو کرنے کے لیے میں نے اس کو 3x پوٹینسی میں بڑے اچھے رزلٹ دیکھے ہیں۔ ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے 5-6 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کیے جائیں۔ جگر کے عوارضات بھی صحیح ہوتے ہیں، تلی اگر بڑی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اور ہاضمے کا نظام بھی بہتر ہوتا ہے۔ IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم، یہ ایسی گیسٹرک کی پرابلم ہے جہاں پہ مریض بے شمار دفعہ علاج کراتا ہے، مختلف ڈاکٹرز کو دکھاتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے ایک سمٹمز میں یہ بھی دوا کافی بہتر کام کرتی ہے۔ ایچ پائلوری کے کیسز، ایچ پائلوری کے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں چائنا دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ میں بھوک لگنے کی پرابلم میں 2 دوائیاں عام طور پہ استعمال کرواتا ہوں، ایک چائنا، دوسری لائکوپوڈیم۔ اگر کانسٹیپیشن کے ساتھ بھوک نہیں لگتی تو لائکوپوڈیم، اور اگر کانسٹیپیشن کے بغیر بھوک نہیں لگتی تو چائنا چند دنوں میں جگر، معدے کے سسٹم کو اور فنکشن کو بہتر کر کے بھوک لگانا شروع کر دیتی ہے، اور یہ دوا میری کبھی فیل نہیں ہوئی ہے۔ وہ بچے جو پیدائشی طور پہ جونڈس کا شکار ہوں، اس میں چائنا 30 پوٹینسی میں بڑی کامیابی کے ساتھ دیتا ہوں، اور آگے جا کے جونڈس میں دیر تک آنکھیں پیلی رہیں تو فاسفورس 200 کی ایک خوراک یا 2 خوراکیں کافی ہوتی ہیں۔ چائنا کے اندر بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہم صرف ہاضمے کی پرابلم ہی نہیں، کانوں کی بھی بے شمار پرابلم میں اس کو چائنا استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ خون کی کمی کے باعث اگر آئی سائٹ ویک ہو، اس میں چائنا بہت اچھا کام کرتی ہے، یا کانوں میں آوازیں آتی ہوں، اس میں بھی چائنا دی جاتی ہے۔ چائنا کا ایک اور میں آپ کو سمٹمز بتاتا چلوں، جسم کے جتنے بھی اخراج ہیں یا جسم کا جتنے بھی فلوئڈ ہیں، اگر وہ ڈسچارج ہوں، اس کی وجہ سے اگر کمزوری ہو یا خون کی کمی ہو تو اس میں چائنا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مریض جو بیماری سے فارغ ہونے کے بعد کمزوری کا احساس ان کو ہوتا ہو اور کمزوری بتاتے ہوں، ویکنس ہوتی ہو، بھوک نہیں لگتی ہو، تو اس میں چائنا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پہلی بات کو میں واضح کرتا چلوں، مثال کے طور پر خون کا اخراج کسی بھی صورت میں، چاہے پائلس ہو، چاہے مینسس کی پرابلم ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں اگر خون کا اخراج جسم سے زیادہ ہو گیا ہو، اس میں چائنا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یا کسی بیماری میں خون کی کمی ہو گئی ہو تو ڈائگنوز کرنے کے بعد جو مرض ہے اس کا علاج کیا جائے اور ساتھ میں چائنا بھی دی جائے تو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے مریض کو۔
دوسرے ڈسچارج، اگر انٹرکورس کرنے کے بعد بہت زیادہ فلوئڈ کا ڈسچارج ہو تو اس میں چائنا بہت اچھا کام کرتی ہے. یا لیکوریا بہت زیادہ ڈسچارج ہوتا ہو، اس میں اگر ویکنس کمزوری ہو گئی ہو تو اس کو بھی چائنا بہت اچھا فائدہ دیتی ہے. چائنا کا مریض پیل فیس کا ہوگا، چہرے پہ پھیکا پن ہوگا، خون کی کمی واضح ہوگی. اس میں نیٹرمیور بھی اچھی دوا ہے. اور چائنا یہ سب سے پہلی پہچان ہے، مریض کو دیکھتے ہی آپ بتا دیں گے کہ یہ چائنا کا پیشنٹ ہے. کمزوری ہوگی اس میں بہت زیادہ، کسی بیماری سے اٹھ کر آیا ہے اس میں ویکنس ہوگی. نڈھال طبیعت، سست طبیعت، جہاں پہ ہم جلسیمیم دیتے ہیں وہاں پہ چائنا بھی بہت اچھا رول ادا کرتی ہے. یہ چیدہ چیدہ چیزیں اور واضح علامات میں نے چائنا دوا کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی.